ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا کہ جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے اور وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ مگر اللہ کے نیک بندہ جو وہاں پر موجود تھا اس نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ میرے ساتھ چلتے رہنا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم کو نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کچھ پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے اور اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ تم خواہ مخواہ کشتی کو تم نے توڑ ڈالا، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا، انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا کہ بغیر قصور کے ان کو کیوں مار ڈالا آپ نے، بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل سکیں گے، پھر تو کچھ بولنا نہیں۔ پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے نیچے، جہاں لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کیا، مگر دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے۔ اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ہمارے راستے جدا ہونے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب تو سنا دیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلا رہے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتی چھین لیا کرتا تھا، میں نے اس کو اس لیے توڑ دیا، عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش تھا، کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا کہ اللہ مہربان اور نیک عطا کرے بیٹا ان کو۔ دیوار شہر دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان نے دولت دفن کی تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ بھی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ وہی باتیں تھیں جس پر صبر نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک عرصے تک بنی اسرائیل کی ہدایت کرتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور آخر کار اپنے اللہ پاک سے ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔